نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فصلت. اس سے پہلے جو دو ہم نے صورتیں پڑھی سورہ زمر اور سورہ غافر. ہاں جی، یہ دونوں صورتیں جو تھیں وہ بھی توحید پر مبنی تھی. یہ دونوں صورتیں جو آ رہی ہیں سورہ فصلت اور اس کے بعد والی سورہ شعراء دونوں ہی توحید پر ہیں. ٹھیک ہے، توحید، رسالت، آخرت تینوں ٹاپک ڈیل کیے گئے ہیں اس کے اندر، کیونکہ مکی سورہ ہے. مطلب ہر مکی سورہ میں یہ تین چیزیں ضرور ہوئی. توحید کے بارے میں ہوگا، ونس آف اللہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت، رسالت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور آخرت یعنی موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹاپک ہوں گے، لیکن ایک ہائی لائٹڈ ٹاپک ہوگا. اب یہ جو چار سورے ہیں، سورہ یاسین کے ایکچولی بات سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جس کے اندر توحید کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے ان تمام سوروں میں. اور جو پچھلی دو سورے گزر چکی، سورہ زمر اور سورہ غافر یا مومن، تو وہ دونوں سورے توحید فی العمل تھی. ایک سورے میں بتایا گیا کہ تم کو عبادت خالص مخلصین لہ الدین ہے نا، اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو. پچھلی سورہ غافر میں ہم نے دیکھا، اس کے اندر ہائی لائٹ کیا تھا دعا کے پوائنٹ کو، کہ دعا میں بھی اللہ کی وحدانیت ہونی چاہیے. اب کسی کوئی عمل کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے یا دعا کر رہا ہے، وہ اپنی اس کی ذات تک ہے، رائٹ، وہ انڈیویجول لیول پر ہو رہا ہے. اب یہاں پر سورہ فصلت، جس کو حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام ہے حامیم سجدہ، کیونکہ ایک الف لام میم سجدہ جو کہ سورہ نمبر 32 ہم پڑھ آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں کو الگ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے حامیم سجدہ بھی سورہ کو کہا جاتا ہے اور سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو سورہ شعراء آ رہی ہے، ان دونوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کو ہی ہائی لائٹ کیا ہے، عمل میں توحید. لیکن یہاں پر ان دونوں سورہ میں جو توحید عمل کے اندر ہے وہ انڈیویجول لیول پر نہیں ہے. یعنی اب جب تم سیکھ گئے ہو، اب جب تم اس چیز پر کاربند ہو گئے، جب تم نے اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیا، لوگوں تک اس چیز کو پہنچا. ہاں، بلاغ یعنی کہ تبلیغ کا موضوع اس کے اندر لیا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہاری کمیونٹی، تمہاری سوسائٹی، تمہارے اطراف کے تمہارے اہل خانہ، گھر والے بھی کیا ہونا چاہیے؟ توحید والے ہونا چاہیے، تاکہ تم سب مل کر ساری دنیا میں توحید کا مطلب بول بالا کر سکو. ٹھیک ہے، تو دونوں کا سیم ہی مضمون ہے، دونوں کا سیم ہی انٹروڈکشن ہے. فصلت کہا جاتا ہے ڈیٹیل کو، کسی چیز کی تفصیل بیان کرنا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتوں کی تفصیل، تو اسی پہلی یہ جو آیت نمبر تھرڈ ایکچولی، اسی سے وہ نام لیا گیا ہے سورہ فصلت. سورہ فصلت مکی سورہ ہے اور اس میں 54 آیات ہیں، اور جو نیکسٹ سورہ آ رہی ہے اس میں 53. وہ بوتھ آر اراؤنڈ مطلب ان کی کوانٹٹی والیوم دونوں کی سیم ہے، اور اس میں 6 رکوع ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. تنزیل بار بار پچھلی دونوں سورے میں بھی آیا، عزیز الحکیم، عزیز العلیم، الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کی کتاب کو جوڑا جا رہا ہے. حامیم حروف مقطعات ہیں، جیسا ہے ہم اس کو ویسے ہی پڑھیں گے. اللہ رب العزت نوز بیسٹ کہ اس کے میننگ کیا ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کردہ ہے من الرحمن الرحیم، رحمان بڑے مہربان، بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے. وہ رحم جو کہ ٹھاٹے مارتا ہے، جوش مارتا ہے، اور ایک رحم جو کہ تسلسل اور دوام کے ساتھ آہستہ چلا جاتا ہے. دونوں رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، دونوں کے اندر رحم ہے، لیکن ایک رحمان الدنیا ہے اور رحیم الآخرہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان کس کے لیے ہے؟ فار ایوری ون، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو،
سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، اور یہ رحمان والا جو رحم ہے یہ دنیا میں ہے. پھر رحیم جو ہے یہ والا رحم وہ رحم ہے جو 99% رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی 100 رحمت میں سے جو ایک رحم جو ہے اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم کیا ہوا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ 99% جو رحم بچا ہوا ہے وہ ظاہر کریں گے، اور یہ رحیم والا رحم صرف مومنین کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، شدید العقاب بھی ہے، اور وہ کافروں پر دوسرے مشرکوں پر ہوگا. لیکن رحیم والا جو 99% رحم ہے اللہ اس دن اپنی ساری مرضی وہ جو ہے شو کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. حامیم تنزیل نازل کرتا ہے میرے رحمان رحیم بڑے مہربان بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے. کیا؟ ہاں قرآن کریم. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے. کتابوں فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون. کتاب فصلت، کتاب یہ قرآن کریم کیسی تنزیل ہے کہ تفصیل سے بیان کر دی گئی، ڈیٹیل میں بیان کر دی گئی اس کی آیتیں. قرآن عربین، اور وہ قرآن عربی زبان میں ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا. عربی زبان جانتے تھے نا اہل مکہ، اللہ نے فرمایا جاننے والے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں ڈیٹیل میں نازل فرمایا. ٹھیک ہے. بشیر و نذیرا، بشیر خوشخبری سنانے والے، ونذیرا اور آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے. فاعرض، پھر آردا اعراض کرتے ہیں، اکثرهم ان میں سے اکثر، منہ پھیر لیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ. فہم لا یسمعون، پھر ہم وہ سب، لا نہیں یا وہ سب سماعت سنتے. یعنی جب بشیر اور نذیر جب اپنے قرآن کریم کی تلاوتیں فرماتے ہیں، جب لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ ایک تو پہلے کان ہی نہیں دھرتے، سنتے ہی نہیں بات کو، اور دوسری بات جب وہ سن بھی لیتے ہیں تو پھر اس سے کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. آیت نمبر 5. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. اب دیکھیں ان کے تکبر اور غرور کے کلمات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. وَقَالُوا، اور ان سب نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، قلوبنا قلوب پلورل ہے قلب کا، ہمارے دل کیا ہیں، فی اکنہ پردوں میں ہیں. اکنہ پردے، اور بھی ہم نے ورڈ پڑھے ہیں اس کے لیے، پردے کے لیے غشاوہ ہم نے پڑھا تھا، اکنہ ہم نے پڑھا، اور اس کے علاوہ غلاف ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. تو وہ سارے الفاظ ان لوگوں نے استعمال کیے. اور ان سب نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں، مما اس سے جو تدعونا تا تم و سب دعا پکار رہے ہو نہ ہمیں، الہی اس کی طرف، وفی آذانینا اور ہمارے کانوں میں، اذن کا جمع ہے آذان یعنی کانوں میں، اور ہمارے کانوں میں کیا ہے، وقرن گرانی ہے، بوجھ ہے. یہ قرآن ہمارے کانوں پر بوجھ کی طرح گزرتا ہے. ومن بیننا و بینکا، اور ہمارے درمیان سے اور تمہارے درمیان، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے، حجاب ہے، پردہ ہے. فعمل، پھر عمل عمل کرو، یعنی تم عمل کرو. اننا بے شک ہم، عاملونا ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. یعنی ہم اپنے مطابق عمل کر رہے ہیں، تم اپنے مطابق عمل کرو، بالآخر ہم دیکھ لیں گے کون درست راہ پر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ باطل پرست لوگ کہہ رہے ہیں. اتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ باطل کا ساتھ دیتے تھے کہ حق کو ان کے نظر میں حق کچھ بھی نہیں تھا. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جو تم پڑھ پڑھ کے ہمیں قرآن سناتے ہو، وہ ہماری کانوں پر بوجھ کی طرح گزرتا ہے، اور ہمارے تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، تو کبھی بھی تمہاری باتیں ہم تک پہنچنے والی نہیں ہیں. تو جو تم کو کرنا ہے تم کرو، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے. اور وہ سب کہتے ہیں کہ ہمارے ہمارے دلوں پر کیا ہے، ہمارے دل پردوں میں ہیں، اس سے جو تم سب پکارتے ہو ہمیں اس کی طرف، اور ہمارے کانوں میں کیا ہے، گرانی بوجھ ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان حجاب ہے، تو تم عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. آیت نمبر 6. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد.
فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین قل آپ فرما دیجئے انما در حقیقت بے شک انا بشر انا میں بشر ہوں انسان ہوں مثلکم تمہارے ہی جیسا یوہا وہی کی جاتی ہے پیسو ہے یا کے اوپر پیش ہے کھڑا زبر ہے پیسو ہے امپرفیکٹ پیسو یعنی مضارع مجھول وہی کی جاتی ہے الا طرف یا میری طرف وہی کی جاتی ہے انما کہ بے شک الہکم تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے میرے طرف کیا وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے فاستقیموا تو استقیموا واول تم سب کیا کر لو سیدھا راستہ اختیار کر لو سیدھے کھڑے ہو جاؤ الیہ اس کی طرف سیدھا راستہ اختیار کر لو اس کی طرف واستغفروہ اور اس سے مغفرت طلب کرو وویل للمشرکین اور ویل ہے ہلاکت ہے خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے آپ فرما دیجئے بے شک میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں لیکن what's my specialty is کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے اسی لیے میں تم سے ڈفرینٹ ہوں اور میری طرف وہی کی جاتی ہے اور مجھے وہی کیا کی جاتی ہے سب سے پہلی چیز کیا کہ تمہارا معبود ایک معبود مشرک ماحول ہے نا شرک والا ماحول ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلی وہی کری کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے اتنے معبودوں کو چھوڑ دو اور اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اس سے مغفرت طلب کرو اور کافروں کے لیے کیا ہے خرابی ہے ویل ہے چلیں ریپیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ڈیفینیشن بتا رہے ہیں مشرکوں کی مشرک کون ہے آیت نمبر 6 کے اوپر دیکھیں لا لکھا ہوا ہے یعنی بات ابھی جاری ہے اور خرابی ہے ویل کیا ہے جہنم کی ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے اتنی سخت ترین اس کا عذاب ہے اور خرابی ہے ویل ہے ان مشرکوں کے لیے وہ جو لا یؤتون الزکاۃ لا نہیں یا وہ وانو سب عطا کرتے زکات وہم بالآخرتی اور وہ سب آخرت کے ہم وہ سب کافرون انکاری ہیں منکر ہیں انکار کرنے والے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے لهم ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون کبھی نہ منع کیا جانے والا یعنی نان سٹاپ اجر لگاتار اجر ملتا رہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں یہاں پر مشرکوں کے بارے میں کیا بتایا کہ بت پرست ہے تو یہ کس لوگوں میں ہوں گے ایگزیکٹلی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے آخرت کا انکار ناٹ نیسیسری کہ وہ منہ سے بولے کہ میں نہیں مانتا آخرت کو چونکہ ہم نے بتایا کہ دونوں چاروں صورتیں جو ہیں عمل کے اوپر بیسڈ ہیں جو اپنے عمل سے بتائے کہ میں یقین نہیں کرتا آخرت پر تو عمل سے کیسے کہ اس کو نمازوں سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کو کچھ پڑی نہیں ہے کہ میں کیسے مال کما رہا ہوں کیا کھا رہا ہوں کیا پی رہا ہوں ہاں یعنی کہ اس کے عمل سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں آخرت بھی کوئی چیز ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں تو یعنی کہ ہمارا مال چھن رہا ہے ان کو ایسا لگ رہا ہوگا زکوٰۃ جبھی تو نہیں دے رہے نا ان کو ایسا لگ رہا ہے ہمارا مال جا رہا ہے یقین نہیں ہے نا آخرت پر کہ تمہارا مال تمہیں لوٹا دیا جائے گا تو اللہ نے فرمایا مشرک وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور جو آخرت پر عملی انکار کرتے ہیں یہاں پر زبانی انکار کی بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ زبانی انکار ہوتا ہے تو مشرک کو بت پرستوں کی بات ہو رہی ہوتی یہاں پر عملی مشرکوں کی بات ہو رہی ہے بے شک وہ لوگ اور اس کے برعکس اللہ نے کیا فرمایا جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسا اجر ہے جو نان سٹیپ ہے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے غیر ممنون نہیں نیور اینڈنگ ریوارڈ ہے نہ ختم ہونے والا نہ منع کیا جانے والا قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین قل آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے انکم کا کیا انا بے شک تم سب
लतकफुरून ला लाम ताकीद है, अलबत्ता तातुम वानुसब कफरा इनकार करते हो, बिल्लजी उसका जो खौला का जिसने क्या किया, पैदा किया, अल अर्दा जमीन को, फी यौमैनी 2 दिनों में, आनिया यानी 2 हो जाता है, यौम यानी दिन, 2 दिन में, वतजालूना और तातुम वानुसब जाला बनाते हो, लहू उसके लिए, अंदादन शरीक, जालिका रब्बुल आलमीन, ये तो तुम्हारा रब है तमाम जहानों का, ये तो तमाम जहानों का रब है। कुछ हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार, फी सित्तती अय्याम, 6 दिनों में, 6 दिनों में, उसको यहाँ पर समझने ब्रेक कर दिया है, वो उसका डिवीजन बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या काम कितने दिनों में किया। 6 दिनों में हमने पढ़ा कि जमीन और आसमान की सारी जो तख्लीकात थी 6 दिनों में मुकम्मल की। उसमें कहा कि 2 दिनों में अल्लाह ने जमीन को, पूरे जो जमीन था उसका काम 2 दिनों में किया। आप फरमा दीजिए, क्या बेशक तुम, अलबत्ता तुम झुटलाते हो उसको जो इनकार करते हो उसका जिसने पैदा किया जमीन को 2 दिनों में, और तुम सब बना देते हो उसके लिए शरीक, ये है रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का रब। आयत नंबर 10, वजअला फीहा रवासिया, रवासिया मिन फौकिहा व बारका फीहा व क़द्दरा फीहा अक़वातहा फी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअला, और जअला उसने बनाया, फीहा उसमें यानी उस जमीन में, हा की जमीर जमीन की तरफ जा रही है, और उसने बनाया उसमें रवासी, रवासी कहा जाता है पेग्स, मीठे जैसे, रवासी पहाड़ों को गाड़ देने को कहा जाता है। रवासिया उसने बना दिए पहाड़, मिन फौकिया उसके ऊपर से, जमीन बिछाई उसके ऊपर पहाड़ बिछा दिए, व बारका, और बारका बरकत डाल दी, बरकत रख दी, फीहा उसमें, किसमें, उस जमीन में, वक़द्दरा, और अंदाजे मुकर्रर कर दिए, फीहा उसमें, अक़वातहा, अक़वात काफ वाउता इसके रूट लेटर है, अक़वात यानी उसकी कुव्वतें, उसकी पैदावार, ठीक है। जमीन की कुव्वतें कौन सी है, जमीन की कुव्वतें जमीन की पैदावार है, तो अक़वात कुव्वत ही का प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर अक़वात पैदावार को कहा गया है। हाँ, खुराक, पैदावार, क्योंकि इंसान उसके जरिए से क्या पाता है, खाने के जरिए से कुव्वत पाता है, गिजा के जरिए से कुव्वत पाता है। और बना दिया उसमें पहाड़ों को उसके ऊपर से, और बरकत डाल दी, और बरकत रख दी उसमें यानी उस जमीन में, और अंदाजे मुकर्रर कर दिए, और हर चीज को मुकद्दर फरमा दिया, फीहा उसमें, अक़वातिहा, अंदाजे किस चीज के मुकर्रर कर दिए, उसकी खुराक के, उसकी पैदावार के, जिससे कुव्वत मिलती है। फी अर्बअति अय्याम, 4 दिनों में, 2 दिन में जमीन बनी, ऊपर का इंतजाम सारा 4 दिनों में हो गया। सवाअन लिस्साइलीन, सवा बराबर है, लिस्साइलीन सवाल करने वालों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, यानी जमीन की तमाम पैदावार हर मांगने वाले के लिए अल्लाह ने इक्वली रख दी है, मतलब इसमें किसी की कोई जागीरदारी नहीं है। सवाअन बराबर है, लिस्साइलीन सवाल करने वालों के लिए, और बना दिया उसमें पहाड़ों को। पहाड़ असल में कौन से पहाड़ों की बात हो रही है, ये वो पहाड़ होते हैं जिनका एक हिस्सा जमीन के ऊपर दिखाई देता है और 2 हिस्से जमीन के नीचे होते हैं, जिसकी वजह से जमीन जो है ढलकती नहीं है। जितना हमें पहाड़ ऊपर दिखाई दे रहा होता है ना, उसका दुगना नीचे होता है, जिसकी वजह से जमीन, हाँ, मीखों की तरह, यानी पैक्स बना दिया, स्टेक्स बना दिया, ताकि जमीन लेकर ढलक ना जाए इंसानों को। तो अल्लाह ने पहाड़ों को 3 हिस्सों में से 2 हिस्से जमीन में गाड़ दिए हैं। जितनी ज्यादा बुनियाद मजबूत होगी उतना ही, हाँ है ना, तो बुनियाद उतनी इमारत मजबूत होती है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रवासी यानी पहाड़ों को गाड़ कर बनाया है, और बना दिया उसमें पहाड़ों को, और उसके ऊपर से, और बरकत डाल दी उसमें, और अंदाजा मुकर्रर कर दिया उसमें उसकी खुराक का, उसकी पैदावार का, 4 दिनों में।
برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے، ہر مانگنے والے کے لیے اللہ نے اپنی نعمتوں کو برابر رکھا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ بندے بھید بھاؤ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے، صرف دنیاوی چیزوں کو۔ اوکے چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11، ثم استوى الى السماء وهي دخان وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها فقالتا آتينا طائعين۔ بہت یہاں پر خوبصورت آیتیں آ رہی ہیں، ابھی آگے دیکھیں گے آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں جو کہ مخلوقات ہیں آسمانوں اور زمین کی، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین سے کیا حمزہ تا یا کا مطلب ہم بتایا آیا آنا، اور الف لگ گیا تم دونوں آؤ، ٹھیک ہے، آتی آؤ الف کے ساتھ، تم دونوں آؤ تو ان خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، یعنی میرا حکم مانو خوشی سے یا ناخوشی سے۔ تو وہ دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں، قالتا، قولا کہا، تا الف آ گیا، وہ دونوں، قالت مطلب وہ ایک عورت نے کہا، اور قالتا ان دونوں عورتوں نے کہا، تو دو عورتیں کون ہیں یہاں؟ آسمان اور زمین، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آسمان اور زمین جو ہے فیمیل ہے، اسی لیے قولتا آ رہا ہے، ورنہ قولا آ جاتا ڈائریکٹ۔ قولتا ان دونوں نے کہا، آسمان اور زمین نے کہا، آتینا، آتے آئیں گے نا ہم، طائعینا ہم تو خوشی سے آئیں گے، ہم تو طاعت کرتے ہوئے آئیں گے، ہم کیوں ناخوشی سے آئیں، تو ہمارا رب ہے تو ہم کیسے تجھے انکار کر سکتے ہیں، ہم تو آئیں گے خوشی کے ساتھ۔ یہ دیکھیں کون سی مخلوقات ہیں اتنی بڑی بڑی، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے بھی بڑے مادے سے پیدا کیا، وہ اللہ کی فرما بردار ہے، اور اللہ بار بار کہتا ہے ذرا اپنی تخلیق پہ انسانوں غور کرو، اور یہی انسان اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ناشکرا ہے۔ ان دونوں نے کہا آئیں گے ہم تو طائعینا، جیسے فرما بردار ہو کر خوشی کے ساتھ۔ چلیے ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل یہ بیمز ڈلتی ہے نا پہلے تاکہ وہ مضبوطی آ جائے، بالکل ہاں، تو ہواؤں کے جھونکوں سے چلا جائے گا۔ کیا پہاڑ، ہاں تو وہ تو گر جاتا، بالکل، اگر فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوگی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رواسی یعنی نیک ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 12، وَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں آسمان بنایا، 2 دن میں باقی وہ جو اس کے علاوہ جو کام تھے وہ مکمل ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر آگے آیت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جسٹ مینشن کیا، اب یہاں پر اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، تو کلیئر ہو گیا الحمدللہ، اب آپ بتا سکتے ہو کریکٹ۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ 6 دن میں زمین اور آسمان ایسا کہا، 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان، اور 2 دن میں باقی تمام کام، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں آگے کی طرف، آیت نمبر 12، فَقَضَاهُنَّ، پھر قضا کیا، قضا یعنی پورا کیا، مکمل کیا، ہننا ان کو، 7 سماوات 7 آسمانوں میں، فی یومین 2 دنوں میں، آئینی یعنی 2، یوم یعنی دن، 2 دن میں، آنی آئینی جب بھی آئے گا کسی ورڈ کے آخر میں تو اس کا مطلب ہوگا ڈوئل، 2، تو اس نے مقرر کر دیا ان کو 7 آسمانوں میں، فی یومین 2 دنوں میں، وَأَوْحَا اور وحی کی، فی کل سمائی ہر آسمان میں،
امرہا اس کے کاموں کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس آسمانوں کے جو کام ہے، اس کے اندر جو فرشتے ہیں ان کے جو کام ہے ان کو کیا کر دیا، وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آسمان کا بھی کام ہے نا، آسمان کا کچھ کام ہے کہ بس وہ ایسے ہی؟ بالکل، آسمان کے بھی کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو بس پیدا ہی نہیں کیا، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ کام ہے۔ وہ بات الگ ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس قسم کے کام ہوتے ہیں، لیکن آسمان اور آسمان کے اندر رہنے والے فرشتوں کے جو بھی ہیں وہاں پر مخلوقات ہیں، ان کے کاموں کو وہی کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ، اور زینا مزین کر دیا ہم نے، السماء آسمان کو سجا دیا ہم نے آسمان کو۔ یہ آسمان آسمان دنیا ہے، ٹھیک ہے، یہ والے سماوات یہ سارے ہو گئے ساتھ، اور یہ والا جو ہاں دیکھیں لکھا ہوا آ گیا الحمدللہ۔ اور ہم نے سجا دیا آسمان دنیا کو بمصابی، ستاروں سے، مصباح، مصباح اور مصابی اس کا پلورل ہے، یعنی چمکدار ستارے۔ مصابی ستاروں سے ہم نے اس کو سجا دیا۔ چراغ، چراغ کہا جاتا ہے، مصباح کا مطلب ہوتا ہے چراغ، ہاں، اور مصابی چراغوں سے سجا دیا۔ کون سے چراغ؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان دنیا کو اس سے سجا دیا۔ وحفظاً، اور اس کی حفاظت بھی کی، کس سے؟ ہاں، شیطان مردود سے، جو کہ شہاب ثاقب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دمدار جو تارا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی بات سننے کی فرشتوں کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو تاروں کے ذریعے سے مار بھگایا جاتا ہے، اور وہ شعلے والا ہوتا ہے تارا، وہ کوئی چمکدار نہیں بلکہ اس میں آگ ہوتی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے، تقدیر ہے عزیز العلیم، زبردست علم والے کی، یعنی یہ سارا کچھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینج کیا ہے، یہ سارا کس کی طرف سے ہے؟ زبردست علم والے نے یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا ہے، یہ سارا اندازہ زبردست علم والے کا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ فَإِنْ، پھر، ان اگر، أَعْرَضُوا وہ سب اعراض کریں، منہ موڑے، فقل، پھر کل کہہ دیجئے، انذرتو، انذرا ڈراتا ہوں، تو میں، کم تم کو، میں ڈراتا ہوں تم کو، تو کا مطلب ہوتا ہے میں خبردار کرتا ہوں تم کو، صاعقۃ ایک چنگار سے، ایک چیخ سے، ایک آواز سے۔ کیسی آواز ہے وہ؟ مثل صاعقتی، اس کڑک کے مانند ہے جو عاد اور سمود کے اوپر اللہ نے نازل کی تھی، مثال جیسے کہ کڑک عاد اور سمود کی۔ پھر اگر وہ سب اعراض کرے، منہ موڑ لے، پھیر لیں، تو کہہ دیجئے کہ میں تو خبردار کرتا ہوں تم کو ایک کڑک سے، مثال اسی کڑک کے جو عاد اور سمود کی تھی، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جیسے عذاب ہوا تھا اسی عذاب سے میں تمہیں بھی ڈرا رہا ہوں۔ آیت نمبر 14، اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ قالوا لو شاء ربنا لانزل الملائکۃ فانما بما ارسلتم به کافرون۔ از، جب، جاءت آئے، ہم ان کے پاس، رسل تمام رسول، ٹھیک ہے، رسولوں کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے یہ رسول جو ہے فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا، جاءت، ٹھیک ہے، جب آئے ان کے پاس رسول، من بینی ایدی، من سے، بینا ایدی سامنے، ہاں، بینا ایدی دو ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، ہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، یعنی پچھلے بھی گزر چکے تھے، آگے بھی آتے جا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے وہ رسول؟ اللہ تعبدو، ان کے، لا نہیں، تا تم، عبدا عبادت کرو، الا اللہ سوائے اللہ کے، کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی۔ قالو ان سب نے کہا، لو شاء ربنا، قالو ان سب نے کہا، لو اگر، شاء چاہتا، ربنا ہمارا رب، لانزل، لا نہیں ہے، لا یقیناً، بلا شبہ، لام تاکید ہے، انزلہ نازل کر دیتا، ملائکتن فرشتے، یعنی ہم پر بھی فرشتے آ جاتے اگر ہمارا رب چاہتا۔ فَإِنَّا، پھر، انا بے شک، نہ ہم، انا پلس نہ دو چیزیں ہیں اس میں، فَإِنَّا پھر بے شک ہم، بما اس سے جو، ارسلتم تم بھیجے گئے، اس کے ساتھ جو تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔
یعنی اے رسولو جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس فرشتے آتے تو ہم اس کو مان لیتے، یعنی کہ جس طرح سے تم پر وحی کی جا رہی ہے ڈائریکٹ ہمارے اوپر ہوتی تو ہم مانتے، تم معجزے کیوں نہیں لے کر آئے، کوئی فرشتہ گواہی دینے کے لیے کیوں نہیں لائے، اگر فرشتے ساتھ میں آتے تو ہم تمہاری بات مانتے۔ جب آئے ان کے پاس رسول، ان کے آگے بینا ایدی ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، سامنے، ان کے سامنے سے اور خلفہ یعنی پیچھے سے، کہ نہیں تم سب عبادت کرو سوائے اللہ کی، وہ سب کہتے ہیں اگر چاہتا ہمارا رب البتہ بے شک نازل کر دیتا فرشتوں کو، تو بے شک ہم تو اس سے جو تم بھیجے گئے ہو، ارسل دیکھیں الف کے اوپر پیش ہے اور تین کے نیچے زیر پیسو ہے، تم بھیجے گئے ہو اس کے ساتھ کافرون، ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 15 فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ فَأَمَّا پھر اما رہے وہ جو عاد تھے، فاستکبروا تو ان سب نے تکبر کیا، فی الارضی زمین میں، اور رہے وہ جو عاد تھے تو ان سب نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق بغیر کسی حق کے ناحق تکبر کیا، وقالوا اور ان سب نے کہا من کون ہے، اشد زیادہ شدید، منا ہم سے، قوتن قوت میں، ہم سے زیادہ طاقتور کون، یہ ان کا کیا تھا، تکبر تھا اپنے قوت کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں اولم کیا اور نہیں، کیا واو اور لم نہیں، یرو یا وہ واو سب رہا دیکھتے، کیا وہ سب غور نہیں کرتے، کیا وہ سب نہیں دیکھتے، ان اللہ کہ اللہ الذی وہ ہے جو خلقہم جس نے خلقہ پیدا کیا ہم ان کو، ہوا اشد وہ زیادہ شدید ہے، منہم ان سے، قوتن قوت میں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس نے اتنے مضبوط مخلوق پیدا کی تو وہ مضبوط مخلوق کو پیدا کرنے والا کتنا مضبوط ہوگا، تو یعنی تم جس قدر تکبر کر رہے ہو زمین میں مخلوق ہوتے ہوئے، اس خالق کے بارے میں تم بالکل بھول گئے جو تمہارا خالق ہے، تمہارا رب ہے، کیا تم نہیں کیا وہ سب غور نہیں کرتے، وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس نے پیدا کیا ان کو وہ زیادہ قوت میں مضبوط ہے ان سے، وکانو اور وہ سب تھے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، یجہدون جھگڑا کرتے تھے، جہاد یعنی جھگڑا کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، جہادہ کا اصل مطلب جھگڑا کرنا، ریپیٹ کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک ایگزامپل مثال بیان کر دی، مشرکان مکہ کا بھی یہ تکبر تھا کہ ہم زیادہ مال والے، ہم زیادہ قوت والے ہیں، تو ہمارے پاس کیوں نہیں بھئی آئی، ان کے پاس کیوں آ گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ہی کچھ ایگزامپل تم سے پہلے گزر چکے، اس کے اندر تم بھی کیا طاقت رکھتے ہوگے جو عاد والے طاقت رکھتے تھے، ان کو کہا ہی عاد اس لیے کہا جاتا تھا، عاد لمبے کھمبے کی طرح ہوتے تھے، مضبوط ہوتے تھے، اور اپنے گھروں کو بھی بہت طویل طویل اونچا اونچا بناتے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے تکبر کیا، اللہ نے کس طریقے سے، صاعقہ ان کو کیا کر دیا، کڑک کے ذریعے سے پکڑ لیا۔ چلیں ریپیٹ کر لیں، عذاب اور نعمتیں دونوں یاد دلائی گئی ہیں ساتھ ساتھ، دونوں آلاء اللہ ایام اللہ دونوں کلب کر کے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، اللہ کے بڑے بڑے دن جن میں عذاب ہوا اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو انہوں نے جھٹلایا تو عذاب آئے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 16 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، پھر ارسلہ بھیجا نا ہم نے علیہم ان پر، ریحن ہوا، سرسرن تیز، سرسر جو تیزی سے گزرتی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا سرسراہٹ ہو رہی ہے، دیٹ از کالڈ تن، تیز طوفانی ہوا کو کہا جاتا ہے ریحن سرسرن۔ اور ایک ڈفرینس ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریاح کہے، ہواؤں کا ذکر کرے پلورل میں، اس کا مطلب اچھی ہوائیں، نعمتوں والی ہوائیں،
اور جب سنگل ریحن کا استعمال کریں دیٹ مینس عذاب کی ہوائیں. ٹھیک ہے. سنگولر ورڈ عذاب کی ہواؤں کے لیے اور پلورل ورڈ جو ہے وہ ہوائیں جو کہ بارشیں لاتی ہیں اور دوسرے کام کرتی ہیں ان کے لیے. پھر بھیجا ہم نے ان پر ریحن ہوا سرسرن تند و تیز تیز ہواؤں کو فی ایام نحیسات منحوس دنوں میں. منحوس دنوں میں دن کبھی منحوس ہوتے ہیں. یہ ان دنوں کو کہا گیا جن کے اندر ان لوگوں نے عذاب کمایا اپنے اوپر, تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نحوست والے دنوں میں. پھر بھیجا ہم نے ان کے اوپر ہواؤں کو تیز ہواؤں کو نحوست والے دنوں میں نذیقہم لی تاکہ نون ہم ذیق ذائقہ چکھائیں مزہ چکھائیں ہم ان کو عذاب الخزی رسوائی کا عذاب فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں, رسوا کرنے والا عذاب دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور لا البتہ لام تاکید ہے ایمفیٹک لام, اور البتہ عذاب الآخرہ آخرت کا عذاب اخزا خزیون کا ہاں زیادہ رسوا کرنے والا. یہ سپر کمپیریٹیو ڈگری ہے. اکبرو جیسے ہم پڑھتے ہیں کبیر سے اکبر کثیر سے اکثر, ویسے خزیو سے اخزا زیادہ رسوا کرنے والا ہے. اور البتہ بلا شبہ عذاب آخرت تو زیادہ رسوا کرنے والا ہے. وہم اور وہ سب لا ینصرون لا نہیں یا وہ واؤن سب نصرہ مدد اور پیش اور زبر ہے کیے جائیں گے, نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. پھر بھیجا ہم نے ان پر ٹھنڈی ہوا کو نحوست والے دنوں میں تاکہ ہم مزہ چکھا دیں ذائقہ چکھا دیں ان کو رسوائی کے عذاب کا دنیا کی زندگی میں. اور بلا شبہ آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کرنے والا ہے رسوا کن ہے اور وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے. وَأَمَّا آیت نمبر 17 وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَأَمَّا اور رہے سمود یعنی اب دوسری قوم کی بات آ رہی ہے. عاد کس کی قوم ہے؟ ہود علیہ السلام کی. اور سمود صالح علیہ السلام کی. اور رہے سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ فہدیناہم پھر ہدایت دی نہ ہم نے ہم ان کو پھر ہدایت دے دی ہم نے ان کو. پھر واو الف ان سب نے حبا محبت کی یعنی پسند کیا کس چیز کو؟ العما اندھے پن کو. پھر ان سب نے محبت کو ترجیح دی. اب محبت کو ترجیح نہیں دی, انہوں نے ترجیح دی یعنی پسند کیا العما اندھے پن کو. کس چیز کے اندھے پن کو؟ آنکھیں اندھی ہو گئی تھی ان کی, گمراہی کے اندھیرے کو. علی الہدا ہدایت پر, گمراہی کے اندھے پن کو انہوں نے ہدایت پر کیا دے دیا؟ ترجیح دے دی, پسند کر لیا. اور رہے سمود پھر ہدایت دے دی ہم نے ان کو تو ان سب نے سائقتو کڑکنے چنگاڑنے العذاب الہونی رسوا کن عذاب کی چنگاڑنے بما کانو یکسبون اس وجہ سے ماں جو کانو وہ سب تھے یکسبونا یا وہ وانو سب کا سبا کمائی کر رہے تھے. یہ ہونی اور یہ خزیون دونوں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ رسوا کرنے والا ذلت والا. یہ رسوائی والا اور ہونی ذلت والا. اور رہے سمود پھر ہدایت دے دی ہم نے ان کو پھر ان سب نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر. پھر پکڑ لیا ان کو کس نے؟ سائی کا چنگاڑ نے عذاب کی. کون سے عذاب کی؟ ذلت والے عذاب کی چنگاڑ نے, اس وجہ سے کہ وہ سب جو کمائی کر رہے تھے. کون سی کمائی؟ عمل کی کمائی. وَنَجَّيْنَا آیت نمبر 18 وَنَجَّيْنَا اور نجی نجات دینا ہم نے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ سب تھے تقوی والے یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. اور وہ سب تقوی والے تھے, یہ جیسی کمائی کر رہے تھے اس کے مطابق ان کو چنگاڑ نے پکڑ لیا
اور نجات ان لوگوں کو ملی جو ایمان لے کر آئے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ آیت نمبر 19 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور یوما جس دن یوشرو یا وہ حشرہ جمع اور پیش اور زبر ہے جمع کیے جائیں گے، ہاں پیسے ہو جائے گا، اور جس دن جمع کیے جائیں گے اعداء اللہ اللہ کے دشمن، اعداء عدو کا پلورل ہے، اللہ کے دشمن، الی النار آگ کی طرف، سارے کے سارے اللہ کے دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر ہم وہ سب یوزعون یا وہ سب وضع جمع کیے جائیں گے، وضع دوبارہ سے آ رہا ہے، سارے کے سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جس دن وہ سب جمع کیے جائیں گے اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، اور سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، اذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، کب تک جمع ہوتے رہیں گے وہ سارے کے سارے، ان کا سٹیکنگ ہوتی رہے گی، سارے جمع ہوتے رہیں گے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، ما جو، جاؤ وہ سب آئے، ہاں اس کے پاس آ جائیں گے، کس کے پاس، ہاں جب وہ آنکھ کے پاس سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، فہم پھر وہ سب یوزعون وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اذا جب، ما جو، جاؤ وہ سب آ جائیں گے، ہاں اس پر یعنی اس آنکھ کے پاس، شہید علیہم گواہی دے گی، شہیدہ گواہی دینا، گواہی دیں گی، علیہم ان پر یعنی ان کے خلاف، ہم نے آپ کو بتایا اللہ اور لا میں فرق ہے، اللہ مطلب کوئی چیز خلاف کا ہونا، اور لا مطلب کسی کا فیور میں ہونا، علیہم ان کے خلاف، اور لہم ان کے لیے، تو یہاں پر علیہم یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گی، کون، سمعہم ان کی سماعتیں، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، وابصارہم اور ان کے آنکھیں، وجلودہم اور ان کی کھالیں، بما کھال جلد کا پلورل ہے جلود، اور ان کی کھالیں، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے اس پر یعنی کہ جہنم کی آگ پر، گواہی ہا کی ضمیر یا آنکھ کی طرف، النار کی طرف جا رہی ہے، گواہی دیں گی ان پر ان کے خلاف، ان کی سماعت، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں، اس وجہ سے کہ کانو وہ سب جو عمل کیا کرتے تھے، کتنا شدت اور کتنا مطلب کیسا دن ہوگا نا وہ، کہ انسان کے اپنے جسم کے اعضاء اس کے خلاف، یہاں پر زبان کا ذکر نہیں کیا، زبان کو بعد میں اس کو موقع ملے گا، جو یا تو روک ہی دیا جائے گا، پہلے ساری چیزیں بدن کے جتنے بھی اعضاء بدنیاں ہیں، باڈی پارٹس، وہ سارے خلاف گواہی دیں گے کہ یا رب میں نہیں چاہتا تھا گناہ کرنا، میں تو انڈر پریشر یہ سارے کام کر رہا تھا، کیونکہ تو نے مجھے اس کے تابع کر رکھا تھا، مجھے اس کے لیے مسخر کر رکھا تھا، اسی لیے مجھے کرنا پڑا، یا رب میں کہے گی میں نہیں چاہتی تھی گناہ کرنا، لیکن تو نے اس کی نفس کے انڈر تو نے مجھے دے دیا تھا، یہ جیسا کہتا رہا ہم کرتے رہے، لیکن ہم انٹینشنلی نہیں کر رہے تھے، یہ کروا رہا تھا تو ہم کر رہے تھے، اب کیا ہو گیا، ہم سب اس کے خلاف ہیں، کیونکہ اس نے ہم سے کیا کروایا، گناہ کے کام کروائے، اور ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اللہم لا تجعلنا منہم، چل ٹھیک ہے ریپیٹ کریں، پڑھ چکے سارا کچھ، اور ایسی آیتیں ہیں جو کہ سارا آپ پڑھ چکے ہیں، فائزہ نہیں وہاں پہ بھی نہیں آ رہے 2-4 دن گھومنے گئے، ہاں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 21 وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون، اور قالوا ان سب نے کہا لجلودہم ان کی کھالوں کے لیے یعنی اپنی کھالوں سے، لما کیوں، شہید تم نے گواہی دی، علینا ہمارے خلاف، ہم پر یعنی ہمارے خلاف، قالوا ان سب نے کہا یعنی وہ کان، آنکھ، جلد سب کہنے لگی، انطقنا نطق دیا ہے ہم کو، قوت گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے ہم کو اللہ نے، وہ جو انطقا قوت گویائی دیتا ہے ہر چیز کو،
جس نے زبان کو بولنا سکھایا تھا آج اس نے اس کو بھی بولنا سکھا دیا، اس کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ کل تک زبان بول رہی تھی، آج خالے بول رہی ہیں. اس نے کہا، ان سب نے کہا، مطلب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں، باڈی پارٹ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہمیں تو بولنا سکھایا اللہ نے، وہ جس نے سکھایا ہے بولنا ہر چیز کو، وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور وہ اس نے پیدا کیا تم کو اول مرہ، پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب رجع، لوٹے، اور دیکھیں تا کے اوپر پیش اور زبر ہے، لوٹائے جاؤ گے. ان سب نے کہا اپنی خالوں کے لیے، اپنی خالوں سے، کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ وہ سب کہیں گے، مطلب ان کی خالے، ان کے کان، ان کی آنکھیں سب کہیں گے ہمیں تو بولنا سکھا دیا اللہ نے، وہ جس نے بولنا سکھایا ہے ہر چیز کو، اور وہ تو پیدا کرنے والا ہے تمہارا، وہ اس نے پیدا کیا ہے تم کو پہلی مرتبہ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 22، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْلَمُونَ. وما، اور ما نہیں، کنتم تم تھے، تستترون تم سر سے بنا ہے استترار یعنی کہ چھپنا، تا تم وانو سب کیا کرتے تھے تم، ستر ہم کہتے ہیں نا، ستر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ which is، ہاں، جس کو چھپانا ہوتا ہے اس کو ستر کہتے ہیں. تو اسی سے یہ ورڈ بنا ہے. اور ماں نہیں، تم تھے، تم واؤن سب ستر چھپاتے تھے، ان کے یا وہ شہدہ گواہی دیں گے علیکم تم پر، یعنی تمہارے خلاف. یعنی تم دنیا سے تو چھپا لیتے تھے، اور نہیں چھپاتے تھے کس سے؟ جو گواہی دینے والے تھے تمہارے خلاف. کون؟ سمعکم، باڈی پارٹ میں سمعکم، تمہارے کان، ولا ابصارکم، اور نہ ہی تم نے چھپایا تمہاری آنکھوں سے، ولا جلودکم، اور نہ ہی تمہاری خالوں سے، ولیکن، اور لیکن، ظننتم ان، ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان، لیکن ظن ان کا مطلب ہوتا ہے یقین، اور لیکن تم یقین کرتے تھے کہ اللہ نہیں وہ جانتا کثیرن بہت سی باتوں کو، مما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو. تمہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ بے خبر پڑا ہوا ہے، اسے تو خبر ہی نہیں کہ تم جو کر رہے ہو. اللہ دیکھیں ابود خالے کیا کہہ رہے ہیں، تم نے سب سے تو چھپا لیا، تم نے تو پوری دنیا سے. کوئی انسان کیا کرے گا، کوئی آتا ہے تو ہم کوئی گناہ میں ملوث ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس چیز کو روک دیتے ہیں. پبلک میں وی آر لائک ہم سے بڑا نوبل اور ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، اور خلوت میں ہم سے بڑا شیطان اور گناہ گار کوئی نہیں ہوتا. تو یہاں پر اللہ وہ کھالے اور وہ کان اور وہ سماعتیں کہہ رہے ہیں، اور نہیں تم سب چھپاتے تھے کہ جو گواہی دینے والے ہیں تمہارے خلاف، تمہارے کان، اور نہ ہی تم نے چھپایا اپنی آنکھوں سے اور نہ ہی خالوں سے، اور لیکن تمہیں گمان تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت سی باتوں کو، وہ جو تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ بے خبر تھا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلو تمہارے آنکھوں کے سامنے نہیں تھا، لیکن باقی باڈی پارٹس تو تمہارے سامنے تھے، اور یہ کیا کر رہے ہیں، اسی کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. آیت نمبر 23، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَذَلِكُمْ، اور ذَلِكُمْ یہ، ظَنُّكُمْ تمہارا گمان ہے، الذی وہ جو، ظننتم تم نے گمان کر لیا تھا. یہ تو وہی گمان ہے جو تم گمان کیے بیٹھے تھے، بربکم تمہارے رب سے، یعنی تمہارے رب کے بارے میں، کہ اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، ہم پوری دنیا سے چھپا لیں گے. اللہ سے چھپا سکتے ہیں کیا؟ نہیں چھپا سکتے. لیکن انسان نے سمجھا کہ میں اگر بند کمرے میں گناہ کر رہا ہوں تو مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہوں تو مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں نے اپنے کانوں کا غلط استعمال کیا تو مجھے سننے والا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو لوگوں نے تو یہ گمان کر رکھا تھا اللہ کے بارے میں کہ وہ تمہارے عملوں سے بے خبر ہے، اور یہ تمہارا گمان تھا، وہ جو تم گمان کیے بیٹھے تھے تمہارے رب کے بارے میں. ارداکم اس نے ہلاک کر دیا تم کو، اس نے ہلاک کیا تم کو. اردا اس کے روٹ ورڈ ہے رد کر دینا. رد کر دینا یعنی کسی چیز کو
हलाक, धुतकार देना, हलाक कर देना, तुमको हलाक कर दिया उसने। फअस्बहतुम मिनल खासिरीन, फिर अस्बह हो गए तुम सब मिनल खासिरीन, नुकसान खसारा उठाने वालों में से, नुकसान पाने वालों में से। यानी आज तुम्हें खबर हुई कि तुमने कितने बड़े नुकसान अपने साथ कर लिए थे। ये था तुम्हारा गुमान, वो जो तुम गुमान किए बैठे थे तुम्हारे रब के बारे में, तो तुम्हें उसने रद्द कर दिया, यानी तुम्हें हलाक कर दिया। फिर आज क्या हो गए तुम सब आज हो चुके हो मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। फ़इन यस्बिरु फन्नारु मस्वन लहुम, फिर इन अगर यस्बिरु या वो वाले सब सबरा सब्र करें, फिर अगर अब वो सब्र भी करे, फन्नारु मस्वा, फिर अन्नारु आग ही क्या है उनका ठिकाना है, लहुम उनके लिए। फिर अगर वो सब्र कर जाएं फिर भी आग ही ठिकाना है उनके लिए। जो भी बात पर वो सब्र करे, वो अल्लाह सब्र का यहाँ पर कुछ मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया है कि अल्लाह से मिन्नतें करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिड़गिड़ाएं, आज हाथ जोड़े, पैर पड़े, सजदे में गिर जाएं, हर किस्म की फर्मा बरदारी के लिए तैयार हो जाए, हर मशक्कत पर सब्र कर जाएं, लेकिन आज का ठिकाना जहन्नम है। नार ही, आग ही, जहन्नम की आग ही उनका ठिकाना है। वही यस्तातिबु फमा हुम फमा हुम मिनल मुअतबीन, व व इन व और इन अगर, यस्तातिबु और अगर वो तौबा करें, आइन व आइन ताबा, आइन ताबा इसके रूट लेटर है सीनता, मगफिरत चाहे तौबा करें, आइन ताबा यानी तौबा, और सीनता यानी चाहना। और अगर वो सब तबा तौबा सीनता चाहे, मगफिरत चाहे, फिर माँ नहीं तो नहीं, हम वो सब मिनल मुतबीन कबूल किए जाने वालों में, तौबा कबूल किए जाने वालों में से ना होंगे। वो कितनी भी आज के दिन तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, आज वो तौबा कबूल किए जाने वालों में से नहीं है। मुतबीन यानी तौबा, जिसकी तौबा कबूल कर ली जाए, उनमें से नहीं है। फिर अगर फिर इन अगर यस्बिरु वो सब सब्र कर ले, फन्नारु कितना भी सब्र कर ले, यानी गिड़गिड़ा ले या मशक्कतों पर सब्र कर ले, फन्नारु तो आग ही क्या है ठिकाना है उनके लिए। वो इन तातिबु, और इन अगर या वो वाले सब अतबा तौबा सीनता मांगे, तौबा अल्लाह से तलब करे, फमा तो नहीं है उनके लिए, फिर नहीं है वो सब मिनल मुतबीन तौबा कबूल किए जाने वालों में से। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, इसीलिए कहा जाता है ना अभी दरवाजे खुले हैं, वो दिन जब मौत की हिचकी आएगी सारे तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो तो एक कयामत का मंजर है कि उससे 40 साल पहले तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो तो जब होगा तब होगा। इंसान की अपनी जो छोटी मिनी कयामत है, जो उसकी मौत है, उसकी फौरन नज़ा के वक्त अल्लाह सारे तौबा के दरवाजे बंद कर देंगे। उससे पहले तौबा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है ना, गुनाहों से पाक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबियों को इन तमाम चीजों से पाक रखा है, कोताहियों से, नाफरमानियों से। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं 70 से ज्यादा मर्तबा तौबा करता हूँ। तो सोचिए वो तो पाक साफ अल्लाह के वो बंदों में से, उन बंदों में से जो जन्नत के हकदार हैं, वो तौबा करे, तो हमारे ऊपर कितना ज्यादा जरूरी है कि हम किस कदर कसरत से तौबा करें। कसरत से चलते फिरते इस्तगफार किया करें। और इस्तगफार के फवाइद तो आप लोगों को पता ही है। बहुत सारे काम जो हमारे नहीं भी बनते होते हैं इस्तगफार से बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत से कांस्टेंट तौबा जो होती है वो गुनाहों का भी वो करती रहती है, मिटाती रहती है। और तौबा करना इज इटसेल्फ इज अ नेकी। तौबा किस पे कर रहे हैं हम? गुनाहों पर कर रहे हैं, लेकिन तौबा करने को भी नेकी में शुमार किया गया है, अल्लाह से मगफिरत तलब करने को। जब बंदा किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा है, तौबा करने का क्या मतलब है? वो बंदा एतराफ कर रहा है, यार मुझसे गलती हो गई, वो हाँ मैंने तेरी नाफरमानी की, तू क्या है मुआफ करने वाला, तो तू मुझे क्या कर दे, मुआफ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने सूरह नूह, हाँ
ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن کچھ لوگوں کی توبہوں کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا. تو کثرت سے چلتے پھرتے کچھ نہیں ہے تو ورد بنا لے اپنا استغفر اللہ. سچ اے سمپل ورڈ, اٹس سو سمپل, لیکن بہت بھاری ہے. ہمارے میزانوں کو بھاری کر دے گا, ہمارے اعمال کو درست کر دے گا. اور کیا خبر کہ کچھ نہیں, ہمارے پاس عمل تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے, تو توبہ سے جو گناہ کیے وہ تو مٹ جائیں گے کم از کم. تو توبہ کرتے رہیں, کثرت سے کرتے رہیں, اور ہر نماز کے بعد ہو سکے تو ایک تسبیح پڑھ لیا کریں استغفار کی, تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو لوگ کثرت سے توبہ کرتے ہیں. چلیے ریپیٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن. آیت نمبر 25. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اور قید یعنی مقرر کر دینا, مسلط کر دینا. ٹھیک ہے. وہ اور قیدہ مسلط کر دیا نا ہم نے لہم ان کے لیے, قرآنن, کرین کا پلورل ہے قرانا, قرانا یعنی کرین, کرین یعنی ساتھی, کرین کا مطلب ہوگا ساتھی, اور وہ ساتھی جن انسان دونوں میں سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ کرین جو ہیں وہ اللہ ایک تو شیطان ہر کسی کا مقرر ہے, لیکن چونکہ یہاں پر پلورل فارم آ رہا ہے, اس کا مطلب جن اور انسانوں میں سے دونوں انکلوڈ ہو گئے, کہ جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتے ہیں ان کو کریم کہا گیا ہے. وَقَيَّدْنَا, اور قیدہ مقرر کر دیا نا ہم نے لہم ان کے لیے, قرانا کریم کو, ساتھیوں کو, یعنی برے ساتھیوں کو. اس میں شیاطین بھی شامل ہے, جن بھی شامل ہے, انسان بھی شامل ہے. فَزَيَّنُوا, پھر واو الف ان سب نے, زینا مزین کر دیا, خوبصورت بنا دیا, لہم ان کے لیے, ما بین ایدیہم, ما جو, بین ایدی سامنے, ہم ان کے سامنے ہے, وما خلفہم, اور ما جو خلفہ پیچھے ہے, ہم ان کے, وحق علیہم, اور حق کا سچ ثابت ہو گئی, علیہم ان پر, القول بات, فی اممن امتوں میں سے, قد بے شک یقیناً, خلط گزر چکی, من قبلہم ان سے پہلے, من الجنی جنوں میں سے بھی, والانسی اور انسانوں میں سے بھی, انہم بے شک وہ, کانو وہ سب تھے, خاسرینہ خسارہ پانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والوں میں سے. اور مقرر کر دیا, مسلط کر دیا ہم نے ان کے لیے ساتھیوں کو, کون سے ساتھی, برے ساتھیوں کو, تو ان سب نے مزین کر دیا ان کے لیے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے, اور سچ ثابت ہو گئی ان پر بات, کچھ امتوں میں سے, یقیناً بلا شبہ جو گزر چکی ہے ان سے پہلے, جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی, بے شک وہ سب تھے خسارہ پانے والوں میں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں انسان میں سے بھی اور جن اور شیاطین میں سے بھی, وہ انسان کو کیا کرتے ہیں, برائی کی طرف ابھارتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ شیطان ہی ابھارتا ہے, انسان نما شیاطین بھی ہوتے ہیں جو انسانی شکلوں میں ہوتے ہیں, لیکن ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. بہت ہمارے بی ایف ایف, بیسٹ فرینڈز ہو سکتے ہیں, کہاں ہو سکتے ہیں, بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کچھ تمہارے ساتھی ایسے ہوں گے جو تمہیں گناہ کی طرف ابھاریں گے, تو وہ تمہارے نو بی ایف ایف, دے آر یور کریم. کریم کون, وہ جو تمہیں گناہ کی طرف ابھارنے والے ہیں. تو کچھ ایسے تمہارے ساتھی ہوں گے جنوں میں سے, شیطانوں میں سے, انسانوں میں سے, کہ جو تمہیں گناہ کی طرف ابھاریں گے, اور پھر وہ کیا کریں گے, اس گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کریں گے. کیا ہے, پوری دنیا تو کرتی ہے, چلو ہم بھی کریں گے, ایک دن کی تو بات ہے, ایک دن میں ہی کیا کر دیتے ہیں, سارے کیے کرائے اعمال پر تباہیاں پھیر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دوست تمہارے کیا کرتے ہیں, تمہارے گناہوں, تمہارے ساتھ گناہ کو ابھارتے ہیں, تمہارے پاس گناہ کی پیشکش لے کے آتے ہیں, نئے نئے آفر لے کر آتے ہیں, گناہ کی طرف ابھارتے ہیں, اور اس آفر کو بڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور
تمہارے جو بھی آگے جو تمہارے پیچھے یعنی تمہارے اعمالوں کو خوبصورت بناتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی کئی بستیاں تھی جنوں اور انسانوں میں سے امتیں تھی جو گزر چکی, جن کے اوپر یہ بات سچی ثابت ہو گئی کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. یعنی اسی طرح سے اپنے کریم کی باتیں سن سن کر وہ کیا ہو گئے, تباہ ہو گئے. ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ وہ لوگ حسرتیں کریں گے کہ کاش یا رب میں نے فلاں کو اپنا خلیل اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, ہے نا. تو دوستیاں بڑی سوچ سمجھ کے کریں, یا تو وہ آپ کی آخرت بنا دیں گے یا آپ کی پوری آخرت اور دنیا سب تباہ کر کے چھوڑ دیں گے, ہے نا. تو دوستی بہت سنبھل کے کرنی چاہیے انسان کو. نوح علیہ السلام کے بیٹے کیا تھا, نبی کا بیٹا تھا. اس کے دوست نے, ان کے دوستوں نے, وہ جو شخص ہوگا مطلب وہ جو دوست ہوں گے کس قدر بری کمپنی ہوگی کہ, اور پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے انسان کے اوپر. دوستوں کی بات جتنا بندہ سنتا ہے اتنے ماں باپ کی بھی نہیں سنتا, اتنی رب کی بھی نہیں سنتا. تو دوست جو ہوتا ہے انسان کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے, یا دوست ہی جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ یا رب مجھے وہ دوست عطا فرمانا جو میری دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے ہوں, اور ہمارے آنے والی نسلوں کے جیسے کہ آپ نے بتایا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو کہ کیا دعا کیا کرتے تھے ان کے وہ جو ان کے ریلیٹیو, وہ دعا کرتے تھے یا رب میری اولاد کو عمر اور ابو بکر جیسے دوست عطا فرما. جس طرح سے انہوں نے رسول کا ساتھ دیا اس طریقے سے میری اولادوں کو ایسے دوست عطا فرما. بیوٹیفل دعا. آیت نمبر 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقالا اور کہا, الذین ان لوگوں نے, کفروا جنہوں نے کفر کیا, لا تسمعوا لا نہیں تا تم واؤلی سب سما سنو, کس کو, لہذا القرآن اس قرآن کو سنو ہی مت, والغوا اور کیا کرو, بے ہدہ باتیں کرو, فیہ اس میں یعنی اس کے بیچ بیچ میں کچھ بھی فضول باتیں لے آؤ تاکہ لوگوں کا جو کنسنٹریشن ہے وہاں سے ادھر ادھر ڈسٹرب ہو جائے, ڈیویٹ ہو جائے. اور کہا کافروں نے, نہیں تم سب سنو اس قرآن کو اور بے ہدہ باتیں کرو, فضول باتیں کرو اس کے درمیان اس میں, تاکہ تم سب غالب آ جاؤ, تا تم واونون سب غلبہ پا جاؤ, تم غالب آ جاؤ, تمہاری بات غالب آ جائے, اس قرآن کی تعلیم کو بند کر دیا جائے. وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. پھر لا اور نون مشدد, ضرور بضرور, نون ہم, زید ذائقہ چکھائیں گے, مزہ چکھائیں گے, پھر ضرور بضرور ہم مزہ چکھائیں گے, الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کیسا مزہ, عذابًا شدیداً سخت عذاب کا مزہ, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور لام اور نون مشدد, ضرور بضرور, نون یعنی ہم, جزا بدلہ دیں گے, جزا دیں گے, ہم ان کو, اور ضرور بضرور ہم جزا دیں گے ان کو, ان سب کو, اسوا بہت برا, سو کا اسوا بن گیا, بہت بدترین, ایک ہوتا ہے بدتر ایک ہوتا ہے بدترین, بدترین وہ جو کانو وہ سب یعملون وہ سب عمل کرتے تھے, اس کی جزا کیسی ہوگی, بدترین جزا ہوگی, بہت بری. سو یعنی برا, اسوا یعنی بہت برا. جیسے ابھی ہم نے دیکھا خزیون رسوائی, اخذا بہت بڑی رسوائی, اسی طرح سے. پھر ضرور بضرور ہم مزہ چکھا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب کا, اور ضرور بضرور ہم جزا دیں گے, بدلہ دیں گے ان کو سب سے برا, بدترین وہ جو وہ سب عمل کرتے تھے, عمل کا بدلہ بدترین دیا جائے گا. آیت نمبر 28. ذالک جزاء اعداء اللہ النار نار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون. ذالک یہ, جزا بدلہ ہے, اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں کی, یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا, یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کی, کیا, آگ جہنم, یہ ہے بدلہ ان کا, لہم ان کے لیے, فیہا اس میں, دار الخلد ہمیشہ رہنے والا گھر ہے, یعنی آگ اس میں سے بھی ہمیں نکالے نہیں جائیں گے, دار الخلد ہے ہمیشہ رہنے والا گھر ہے, جزاء بدلہ ہے, بما اس سے جو کانو وہ سب تھے, بھی آیاتنا
ہماری آیتوں سے یجحدون وہ سب جہدا انکار کرتے تھے، جھگڑتے تھے، ہماری آیتوں میں حجتیں کرتے تھے. چلیں ریپیٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 29. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. اور قالا کہیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب، ارینا اری دکھا نہ ہمیں دکھا دے، الذین ان لوگوں کو، اضلنا جنہوں نے گمراہ کر دیا ہم کو، من الجن جنوں میں سے بھی، والانسی اور انسانوں میں سے بھی. گمراہ کرنے والے صرف جن نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا نا قدیم پرانا. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب دکھا دے ہمیں ان لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے ہمیں، جن لوگوں نے گمراہ کر دیا ہمیں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. وَنَجْعَلْهُمَا نون ہم جعلا بنا دے، ہما ہم کر دیں ان دونوں کو، ہم بنا دیں ان دونوں کو، تحت اقدامنا ہمارے قدموں کے نیچے، ہم ڈال دیں ان کو اپنے قدموں کے نیچے، لیکونا لی تاکہ یا وہ کونا ہو جائیں، الف دونوں وہ دونوں گروہ انسان اور جن کیا ہو جائے، من الاسفلین سب سے نچلے والوں میں. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ہمارے رب دکھا دے ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ہم ڈال دیں بنا دیں، یعنی یہاں پر قدم کی بات آ رہی ہے، ڈال دیں ان دونوں کو ہمارے قدموں کے نیچے تاکہ وہ دونوں ہو جائیں جن اور انسان اسفلین میں سے سب سے نیچے والوں میں سے. ایک ایک کر کے کرو گے، چلو کرو. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 30. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة جنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. ان بے شک الذين وہ لوگ جو قالوا جن لوگوں نے کہا، ربنا ہمارا رب اللہ اللہ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا ثم پھر استقاموا وہ سب جم گئے. استقامت کرنا یعنی ٹو بی فرم، کسی چیز پر اسٹیڈ فاسٹ ہو جانا، جم جانا. بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ سب اس پر جم گئے. تتنزل علیہم نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ، اور وہ کیا کہتے ہیں فرشتے، اللہ تحزنوا کہ نہیں تم سب، اللہ تخافوا کہ تم سب خوف نہ کھاؤ، تم غم نہ کر تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا اور تم غمگین نہ ہو، وابشروا اور بشارت لے لو، خوشخبری لے لو، کس کی، جنت کی، التی وہ جنت وہ جو تم تھے، تو ادون وعدہ کیے گئے، پیسے میں پیش اور زبر، تم سب وعدہ کیے گئے تھے اس جنت کی خوشخبری لے لو. بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ سب جم گئے اس پر، نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں ان پر فرشتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم سب خوف کھاؤ ڈرو، اور نہ ہی تم غمگین ہو، اور خوشخبری لو جنت کی، وہ جو تم تھے وعدہ کیے گئے، تم سب جو وعدہ کیے گئے تھے جنت، آج وہ تمہاری جنت تمہارے پاس آ گئی. آیت نمبر 31. نحنو اولیاؤکم نحنو ہم تو کیا ہیں تمہارے دوست تھے، نحنو ہم اولیاؤکم تمہارے دوست تھے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. کن لوگوں کو؟ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ثابت قدم رہتے ہیں. ہاں تو اللہ نے فرمایا، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تو تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی ہوں گے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ولکم اور تمہارے لیے، فیہا اس میں جنت میں، اس میں جنت میں، ما جو تا تم تشتہی شین شہو شہوت سے، یعنی جو تم چاہو گے، واٹ ایور ول یو ڈیزائر جو بھی تم چاہو گے، انفسکم تمہارے نفس،
جو بھی چاہیں گے تمہارے یہ تا کا ترجمہ تم نہیں کریں گے، وہ کریں گے، کیونکہ نفس جو ہے فیمیل ہے. جو وہ چاہے گی تمہاری نفس، وہ کیا ہوگا اس میں جنت میں تمہارے لیے ہوگا. اور تمہارے لیے اس میں یعنی جنت میں ماں جو تشتہی چاہے گی، انفسکم تمہاری نفسیں تمہاری جانیں، ولکم تمہارے لیے فیہا اس میں ما تدعون جو تم سب دعا پکارو گے، جو تم مطلب مانگتے رہو گے وہ تمہیں ملتا رہے گا. جو جو چیز کی پکار کرتے رہو گے، مانگتے رہو گے، وہ چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے. جم جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے قائم رہنا؟ شرک نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو مانا. جس طرح سے ایک حاکم حکم دیتا ہے اور محکوم اس کی کیا کرتا ہے؟ ہاں اطاعت کرتا ہے. اسی طرح سے انہوں نے اطاعت کی تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں فرشتے. اور فرشتے کیا خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ، اور نہ ہی تم غمگین ہو، اور خوشخبری لو، سنو جنت کی، وہ جو تم تھے وعدہ کیے گئے اس جنت کی خوشخبری لے لو. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں یعنی اس جنت میں جو چاہیں گی تمہاری نفس، جو تمہارا دل چاہے گا. وہ دل کتنا چاہتا رہتا ہے نا، کبھی پیزے کو، کبھی برگر کو، کبھی یہ دل جو ہے نا وہ وہاں پہ یہ جو یہاں تڑپتا رہ جاتا ہے نا کہ ممی نے منع کر دیا اور اس لیے ہم نہیں کھا پائے. تو وہاں پر سب کوئی منع کرنے والا، روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا. جو دل کرے گا وہ منگائیے گا، وداؤٹ اینی آرڈر آپ کے سامنے آ جائے گا. نو 20 منٹس گیپ، 20 منٹ بھی نہیں رکنا پڑے گا، 20 سیکنڈ بھی نہیں. یہاں آپ نے کہا اور وہاں آپ کے سامنے حاضر ہے. تو اللہ نے فرمایا جو چاہیں گی تمہاری نفس تمہارے لیے اس میں جو تم پکارتے جاؤ گے. جو جو پکارنا ہے پہلے ساتھ خوان دسترخوان پہ بچھوا لو، جو اچھا لگے وہ کھاؤ، باقی جو نہیں چاہیے وہ چھوڑ دو. کیا چلے. ایک اور آیت ہے نزلم من غفور الرحیم. نزل کہا جاتا ہے مہمان نوازی کو. اور ہم نے آپ کو بتایا ایک ہوتا ہے ضیافت، ایک ہوتی ہے نزل مہمان نوازی. ضیافت وہ ہوتی ہے جو بالکل شروعات میں ہوتی ہے، شال چڑھا دینا، بکے دے دینا، ویلکم جوس دے دینا، دیٹ از آل کالڈ ضیافت. نزل کہا جاتا ہے جو اصل مہمان نوازی ہے، جو اندر آپ سکون سے جب بیٹھتے ہیں تب جو سرپرائزز آ رہے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے نزل. مہمان نوازی ہے غفور الرحیم کی طرف سے، جس نے تمہارے گناہ کو بخش کر اور تم پر رحم فرما کر تمہیں جنت میں داخل کیا ہے، اس کی طرف سے یہ سارا انتظام کیا گیا ہے. Whatever you want. چلیں ریپیٹ کر لیں، بہت آسان آیتیں ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 33. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور من کون، احسن بہتر ہے، اچھا ہے، قولن بات میں، ممن اس سے جو دعا بلائے پکارے، الی اللہ اللہ کی طرف. کون سب سے بہتر ہے، اچھا ہے بات میں، قول میں، اس سے جو پکارتا ہے اللہ کی طرف، یعنی مبلغین کی بات ہو رہی ہے، اور جو اللہ کے طرف بلاتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. وعمل صالحا، اور وہ کیا کرتا رہے. اس سے کیا بات ظاہر ہو رہی ہے، صرف بولے نہیں، عمل بھی کچھ بھی کرتا رہے. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ پکارتا بھی ہے اور وہ عمل بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے. وقال اننی من المسلمین، اور قالا وہ کہتا ہے، انا بے شک نہیں میں، من المسلمین فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں. اور کون سی بہتر بات ہے اس اور کون سب سے اچھا ہے بات میں، اس سے جو پکارتا ہے اللہ کی طرف اور کرتا ہے نیک عمل اور کہتا ہے بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Such a beautiful teaching of Islam. یہ کسی مذہب میں کیا دنیا میں کہیں نہیں ملے گی جو ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے. ولا، و اور لا نہیں، تستوی برابر ہے. تا کا ترجمہ وہ ہوگا کیونکہ حسنات فیمیل ہے، اور نہیں ہے برابر حسنات، حسنہ یعنی بھلائی، ولا سیئہ اور نہ برائی، اور برائی اور بھلائی برابر نہیں ہے، اور نہیں ہے برابر بھلائی اور نہ ہی برائی. ادفع،
دفع کرو، دور کرو، باللتی وہ جو، کیا وہ، احسن بہتر ہے، فَإِذَا پھر جا کس چیز کو دفع کرو، برائی کو دفع کرو، دور کرو اس سے جو وہ بہتر ہو، آسن طریقہ ہو، فَإِذَا پھر جب، الذی وہ جو، بینکا تمہارے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان، عداوتن دشمنی ہے، تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ جیسے کہ وہ، ولی حمید جگری دوست ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ جگری دوست، جانثار دوست. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھلائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، اور جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کر دے تو کیا کرو، دور کرو اس برائی کو، وہ جو بہتر طریقہ ہے اس سے. پھر جب وہ جو تمہارے درمیان اور اس کے درمیان جن کے عداوتیں ہیں، دشمنی ہے، وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ جگری دوست. یعنی دیکھیے کوئی بھی مذہب اگر بہت نیکی کا حکم بھی دے گا نا، تو وہ کیا کہے گا کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ برائی نہ کرو، بس ختم ہو جائے گی بات اس پر. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی برائی کرے تو بھلائی ان ریٹرن دو. تو کیا دیکھو گے تم، جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یعنی تم اتنی اس کو بھلائیوں کے بوجھ تلے دبا دو کہ اس کی برائیاں اس کے نیچے دب کے کہیں ختم ہو جائے اور اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہ بچے تم سے دوستی کرنے کے علاوہ. یعنی اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمارا ہی دین ایسا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ دین برحق ہے. انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے یہ دین حق ہے، اور اللہ رب العزت کس قدر بھائی چارے اور اخوت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم عطا کی ہے. اور اللہ نے فرما دیا کبھی بھی برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ برائی کر لو، تو واٹس دا ڈفرنس؟ تم نے بھی وہی برابر کا کام کر دیا نا. ڈونٹ میک اٹ ایکول، ریز یور اسٹینڈرڈ. اپنے آپ کو بلند کرو، اپنے ضرب کو اعلیٰ کرو، اپنے آپ کو اس سے بڑھ کر دکھاؤ، بڑھا چڑھا کر دکھاؤ کہ تم وہ برائی کر رہا ہے تو تم بھلائی کر کے دکھاؤ. اور تم دیکھو گے کہ جو تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے وہ جگری دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. وما یلقا، آیت نمبر کس کو؟ ہاں جی چل، آیت نمبر 35. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. و اور ما نہیں، یلقاها ڈالا جاتا اس کو، وہ اور ماں نہیں، یلقا القا کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، ہاں اس کو، الا الذین صبروا سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. یعنی اس کی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے. کوئی برائی کرے اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا کتنا بڑا صبر کا پیمانہ چاہیے اس کے لیے. تو اللہ نے فرمایا یہ ساری باتیں انہی لوگوں کی طرف القا کی جاتی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور نہیں وہ سب القا کیا جاتا، ڈالا جاتا، ریویل کیا جاتا سوائے ان لوگوں کی طرف جو صبر کرنے والے ہیں. وما یلقا، دیکھیں اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو رہا ہے، اور نہیں وہ ڈالا جاتا، القا کیا جاتا، اس کو حاصل کر پاتے ہیں سوائے وہ جو کیا ہے، ذو حظ عظیم، بڑی قسمتوں والے ہیں. اللہ اکبر، واٹ اے بیوٹیفل ورڈ. جو بڑے نصیبوں والے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا ہاؤ لکی یو آر، تو جو لکی لوگ ہیں وہی اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کر پاتے ہیں. یعنی اللہ said you are lucky if you can learn from this Quran. You are under this category. ذو حظ عظیم، بڑے قسمتوں، بڑے نصیبوں والے لوگ ہیں. They are so lucky. ٹھیک ہے، حظن کا مطلب ہوتا ہے لکی. اور نہیں القا کیا جاتا، ڈالا جاتا اس کو، اس کے علم کو، سوائے ان لوگوں کی طرف جو صبر کرنے والے ہیں، اور نہیں القا کیا جاتا، ڈالا جاتا، اس سے حاصل کرتے ہیں اس کو سوائے وہ جو بڑے نصیبوں والے لوگ ہیں. آیت نمبر 36. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اما اگر، يَنزَغَنَّكَ نون کے اوپر شد ہے، ضرور، یا وہ نزغ، نزغ کا مطلب ہوتا ہے وسوسے ڈالنا، ٹھیک ہے، وسپرنگ. اور اگر یا وہ ضرور
وسپرنگ کرے گا، وسوسے ڈالے گا کا تمہاری طرف کون؟ من الشیطان، شیطان کی طرف سے. اور اگر وسوسے آئے کا تم کو من الشیطانی، شیطان کی طرف سے، نزغ کوئی بھی وسوسہ، فاستعذ باللہ، پھر استعذ، اعوذ، ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ، تو کیا کر لو؟ پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ طلب کرو اللہ کی. انہو، بے شک وہ السمیع، خوب سننے والا، العلیم، بڑا جاننے والا ہے. اور اگر وہ یقیناً وسوسہ ڈالیں گے آپ کی طرف شیطانوں میں سے، یعنی اگر وسوسہ آئے آپ کو شیطان سے، شیطان کی طرف سے کوئی بھی وسوسہ، تو اللہ پناہ میں آ جائیں اللہ کی، بے شک وہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اس سورے میں بہت زبردست ٹیچنگز ہے ریگارڈنگ آر ایتھکس، ہمارے مورل کیریکٹر، ہمارے اخلاق کے متعلق یہ اس کے اندر بہت ساری باتیں اس سورے میں آ رہی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، رات بھی اور دن بھی اور سورج بھی اور چاند بھی. لا تسجدو، نہیں تم سجدہ کرو شمس کے لیے، سورج کے لیے، اور نہ ہی قمر کے لیے، اور سجدہ کرو اللہ ہی کے لیے. وہ اللہ کون ہے؟ وہ جس نے خلقہن، پیدا کیا ان تمام چیزوں کو، رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو، سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے. اور نہیں تم سجدہ کرو چاند کو، نہ ہی سورج کو، اور تم سجدہ کرو اللہ کے لیے، وہ جس نے پیدا کیا ہے ان سب کو. اگر تم ہو صرف اسی کی تم سب عبادت کرتے ہو. آیت نمبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں صرف اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، جتنا اللہ نے ان کو حکم دے دیا اس سے بڑھ کر یہ کچھ نہیں کر سکتی. اللہ ان کو حکم دے دے تو یہی سب سے زیادہ تباہ کن چیزیں ہیں تمہارے لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت دن کر دے تو کیا ہوگا؟ انسان اپنی نیند سے وہ ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا. ہمیشہ کے لیے رات کر دے، اس کے سارے کام رک جائیں گے. کتنے سارے کام ہیں جو ہم رات میں نہیں کر سکتے، صرف دن ہی میں ہوتے ہیں. پھر اگر اللہ سورج کی تمازت کو بڑھا دے، کیا ہوگا؟ وہ جو جھلس جائیں گے انسان. اور رات کی جو ٹھنڈک ہے اس کو انکریز کر دے، انسان اکڑ کر مر جائے گا. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں ان کو سجدہ نہ کرو. تو اللہ کی تخلیق کردہ اس کی خلقت ہے، اس کی مخلوق ہے، اور سجدہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کو کرو. اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو سجدہ صرف اسی کے آگے ہے. سجدے کا مطلب ہے جھک جانا. What does that mean؟ کہ اسی کی فرما برداری میں جھک جانا. اب جو برتھ ڈیز ہوتی ہیں اس میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ کینڈل لگاتے ہیں، کیک کے اوپر کینڈل لگاتے ہیں، then they used to blow the candle. اب وہ جیسے ہی وہ کینڈل بجھتی ہے، یہ کیا تھا؟ یہ پیگنز جو تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ کیک کے اوپر یا کوئی بھی پائے اینی تھنگ، اس کے اوپر وہ لگاتے تھے کینڈل، اور پھر وہ جو پھونکتے تھے، پھر وہ جو اس سے روشنی کا دھواں اوپر اٹھتا تھا، اس سے وہ چاند کی عبادت کرتے تھے. یہ ان کا اس کو سلیوٹ دینے کا طریقہ تھا. کس کو؟ چاند کو. تو اگر ہم وہ فالو کر رہے ہیں، دیٹ مینس وی آر فالوئنگ دا پیگنس، ہم مشرکوں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اگر تم ایسے طریقے اختیار کرتے ہو جو نان مسلمس کے ہیں، تو وہ تم نے کیا کیا؟ ان کو سجدہ کر دیا، یعنی اس کے سامنے جھک گئے، اپنی اطاعت کو ان کے لیے کر لیا. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو سجدہ اسی کو کرو. کیا سجدہ ہے یہاں پر؟ چلو ٹھیک، ہاں جی، سجدہ کر لیجیے گا انشاءاللہ. ہاں یہاں پر ہے آیت نمبر 38. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكُمْ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. پھر ان اگر استکبروا، وہ سب تکبر کرے، فَالَّذِينَ، تو وہ لوگ جو عند ربک، تمہارے رب کے پاس ہیں، یسبح، کون ہے رب کے پاس؟ فرشتے. یسبحون، وہ سب تسبیح کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، باللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو بھی، صبح شام وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. اگر تم تکبر کرتے ہو، اگر تم اللہ کے سامنے نہیں جھکنا چاہتے، اس کے پاس بہت جھکنے والے ہیں،
وہ بہت مقرب ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ ہر وقت دن رات اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. وہم، اور وہ سب لا یسامون، اور نہیں وہ سب تھکتے بھی نہیں ہیں وہ. تم تو تھک جاتے ہو نا. ہاں یہیں پر ہی سجدہ ہے، اصل سجدہ یہیں پر ہے. دیز بوتھ آیت مطلب دونوں کو ملا کر یہاں پر سجدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر تو احتیاط کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے لیے سجدہ ضروری ہے، باقی تمام چیزوں کے لیے سجدہ نہیں ہے. تو یہاں پر جو اللہ کے آگے جھک نہیں رہا، اللہ نے ان کو کیا کہا؟ متکبر، یعنی غرور گھمنڈ کرنے والا. اللہ نے فرمایا اگر تم تکبر کرتے ہو تو اس کے پاس ایسے عاجز فرشتے ہیں جو رات و دن اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. ہم تو بڑے تھک جاتے ہیں نا، نماز پڑھ لی تو تھک گئے، ہم نے عبادت کر لی تو تھک گئے، تسبیح پڑھ لی تو تھک گئے، ہم کہیں نکل کر آ گئے تو تھک گئے، دھوپ نکل آئی تو تھک گئے، ہمارے کام زیادہ ہو جاتے تو تھک گئے. ہم تو ہر وقت تھکے ہی رہتے ہیں. ہاں تو تھک جاتے ہیں. آج ہم تھکے ہوئے اس لیے ہم کلاس نہیں آ سکتے، تھک جاتے ہیں نا، بہت تھک جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں. چلیں اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.